اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا، اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں؟ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے، اور یہ جلدی جلدی انہوں نے کی ہے، شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا، اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا، ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو۔ ہم ہر سال، ہمارے 3.5 سال کے اندر ہر سال جو نیب ریکور کرتی تھی چوری کا وہ 160 ارب روپیہ تھا۔ ہم نے 480 ارب روپیہ اپنے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا۔ ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے، یہ پرانے کیسز تھے، لیکن ہمارے دور میں نیب پیسے ریکور کر رہی تھی کیونکہ ہم کسی کو بچا نہیں رہے تھے۔ اب 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کیس ہیں انہوں نے معاف کروا لیے، تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے، دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے، اور تیسری طرف روپیہ ڈالر کے بنسبت 90 روپیہ گرا ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوئی اور اتنی تیزی سے روپیہ گرا نہیں ہے۔ تو قوم کے لیے تو کیا ہوا اس سے؟ اگر آپ کی 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، آج صرف وہ 20,000 روپے کی 30,000 روپے کی تنخواہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتی ہے۔ آج جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں نا جی ڈی پی، کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے، وہ ساری نیچے آ گئی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے جب تقریباً 90 باہر مارکیٹ میں جاؤ تو وہ 100 روپیہ کا بھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے۔ تو جب کہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے، یہ جو سارے 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، ان کے ایونسیل اپارٹمنٹ اور ان کے مے فیئر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک اور یہ جو باہر ہوٹل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بے نامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، قوم کے لیے 90 روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے باہر پیسے میں 90 روپے اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں 90 روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا، تو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے۔ ہم تو جی اسحاق ڈار نے کہا میں روپے کو 200 ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا، میں آئی ایم ایف کو سامنے یہ کر دوں گا، بڑی بڑھ کے ماری، میں تجربہ کار ہوں۔ آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا، اور جو ان کے ہینڈلر لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا، کون جواب دے؟ آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے، ابھی یہ جو 90 روپے ڈالر کے جو گرا ہے، جو روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے، جو ایک تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی، نااہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کے ملک کو آج یہاں پہنچا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے، اور کوشش کر رہے تھے کہ عارف الوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے، پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر، اس سے کہتے تھے آرڈیننس سائن کرو تاکہ یہ بچ جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ کیا یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر۔ قوم کے اوپر سارا بوجھ، خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف، اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے، روڈ میپ بھی نہیں ہے۔ میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی آگے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ آئی ایم ایف کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا، لیکن کینسر جب تک کاٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی،
یہ قرضے بڑھتے جائیں گے، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے. ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں 17% انکریز کر رہی تھیں، ہماری ریمیٹنس میں 17% اضافہ ہو رہا تھا جو 31 ارب پہ پہنچ گئی تھی، وہ ان میں اب 11% کمی آ گئی ہے. تو پہلے تو اضافہ ختم ہوا اور پھر 11% کمی آ گئی ہے، یعنی جو ڈالرز آنے تھے ریمیٹنس سے وہ کم ہو گئے ہیں، ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری. تو ہمارے پاس تو جو آمدنی ہے وہ تو سکڑتی جا رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو قرضے ہی لیے نا آئی ایم ایف سے، اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اور بھی ملٹی نیشنلز قرضے دیں گی. تو وہ تو قرضے ہیں. تو یہ حل تو نہیں ہے. حل کیا ہے؟ حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوشش بھی کی، اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزالو کی اپریل میں الیکشنز کروانے کے لیے، لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے. تو اس تب سے وہی ابھی بھی حل ہے. اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے، ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ نہ آئی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے، وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے. وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے، اسٹرکچرل ریفارمز کرے، جو آج ملک کی ضرورت ہے، رول آف لا قائم کرے، گورننس سسٹم ٹھیک کرے، تب جا کے یہی جو کرائسس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں. یہ جو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائسس کا، اگر اس کرائسس سے ملک میں اصلاحات کریں. لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک پیچھے کھڑی ہو. جب آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں تو آپ ان پی ڈی ایم کے یہ جو اوپر 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کرپشن کیسز پہ، اور ان کا سلوشن یہ ہے، کیونکہ ان کے پاس تو حل کوئی نہیں ہے، ان کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر 60 ایف آئی آر کاٹ دو، اس پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر تشدد کرو، ان کو خوف پھیلاؤ، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور ان کو اور اس طرح کرو کہ جب وہ بالکل پارٹی ان کی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کرواؤ. وہ ہونے نہیں لگا کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے. پبلک کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں. یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر. جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں، ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پہنچا دیا. 300 ارب ڈالر سے کم تو ریزروز رہ گئے ہیں. ہمارے پاس کیا اب ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، کسی کو کہیں کہ نہیں جی ہمیں پاکستان کی خودداری چاہیے، ہم پاکستان کی سوورنٹی چاہیے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملک کے حالات یہاں پہنچا دیے؟ اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ، وہ الیکشن کمیشن جناب بیٹھی ہوئی کہ نہیں ہم الیکشن نہیں کرواتے، وہ بہانے مار رہی ہے الیکشن کے. پاکستان کا آئین کہتا ہے 93 میں الیکشن کرواؤ، یہ کوئی بہانہ مار رہا ہے، کوئی صرف ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہارنے سے. پاکستان کی آئین کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہیں اور جس طرح آگے پلان بن رہا ہے، یہ جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اٹھا دیں گے، وہ ملک کو ڈبو دیں گے. اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر اس وقت اگر ہم چاہیں، اتنی بڑی پارٹی ہے، ہم اگر وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کی کوشش کریں، سٹرائکس کریں، ملک تو آگے حالات برے ہیں. اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں، بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے. یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کریں، میں اناؤنس کرنے والا ہوں. اور لوگوں کو صرف خوف دور کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پھیلا کے، جیلوں میں ڈال کے، ایف آئی آرز کر کے یہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور پھر کسی نہ کسی طرح دھاندلی کر کے ایک وہ الیکشن کمیشن، بے ضمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے
ایک جانبدار الیکشن کمشنر کے لیے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کر دیں گے. یہ ہونے نہیں لگا. ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہم اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں. ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے سامنے اب صرف دو راستے ہیں. ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تباہی کی طرف جائے, یا ہم ایک پرامن احتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہوں اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا. دنیا کا معاشرے جتنے بھی ہیں وہ رول آف لا پہ چلتے ہیں, اور رول آف لا آئین ڈیفائن کرتا ہے, اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائی جائے. اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے جدھر ملک جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک, جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے. اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی سب کو تیار کیا, اپنی قوم کو, کہ ہم ایک پرامن احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیت نہیں نظر آ رہی ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے